ہم نے اس جن کی عبادت کی جگہ کو انجانے میں خراب کر دیا۔ عمر نے ساتھ بیٹھے دوست کے ہاتھ کا گوشت دانتوں سے کاٹ کر کھا لیا۔ وہ میرا گلا دبانے کے درپے تھا اور مجھے کس نے بچایا؟ السلام علیکم، ویلکم ٹو گوسٹ واچ۔ دعا ہے اس پروردگار سے کہ وہ رب کائنات ہم سب کی دلی مرادیں، تمنائیں، خواہشیں اور امیدیں پوری فرمائے۔ ہم سب کو عزت، صحت، دولت، شفقت، رحمت، کشادہ رزق عطا فرمائے اور ہر دکھ، درد، تکلیف، پریشانی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آج کی اسٹوری ہمیں فرحان نے کراچی سے بھیجی ہے۔ فرحان پہلی بار کسی ٹرپ پر بائی روڈ جاتے ہیں اور انہیں اس ٹرپ پر پیرانارمل ایکٹیویٹیز کو ایکسپیرینس کرنا پڑا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوفزدہ بھی ہو گئے۔ مگر ان کے اور ان کے دوستوں کے ساتھ بیتی اسٹوری کو سن کر مجھے ایسا لگا جیسے ان کا یہ ٹور ان کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ وہ کیسے؟ تو آئیے سنتے ہیں فرحان کی کہانی۔ میں کراچی میں رہتا ہوں اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب کووڈ اپنے عروج پر تھا اور لاک ڈاؤن کا دور تھا۔ میری پھپھو کی فیملی اٹلی میں رہتی ہے، وہاں پر بھی کووڈ کے گہرے اثرات تھے۔ سب اپنے اپنے گھروں میں آئسولیٹڈ تھے۔ تبھی کچھ فلائٹس اوپن ہوئیں تو میری پھپھو اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آ گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ موت بھی آئے تو اپنوں میں آئے، غیروں میں کیا مرنا۔ ہمارے گھر کا نیچے کا پورشن خالی تھا، اس لیے پھپھو وہیں پر رہنے لگی۔ پھپھو کے بیٹے سے میری بچپن سے بہت اچھی دوستی تھی۔ بے شک وہ باہر رہتا تھا مگر پھر بھی ہم واٹس ایپ کے تھرو ایک دوسرے سے انگیج تھے، اس لیے ہم دونوں بہت ہی خوش تھے کہ چھٹیاں بھی ہیں تو زیادہ سے زیادہ ٹائم ہم ایک ساتھ بتا سکیں گے۔ اس ٹائم پر آپ کراچی شہر میں زیادہ تفریح نہیں کر سکتے تھے، تو سوچا ایک ناردرن ایریاز کا ٹرپ ہو جائے، آب و ہوا بھی تازہ ہوگی اور تھوڑا کووڈ کے ٹراما سے بھی باہر نکلیں گے۔ فرحان کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میں نماز کا پابند نہیں تھا۔ کبھی امی سے ڈانٹ پڑ جاتی تو نماز پڑھ لیتا، مگر وہ جو ایک ذمہ داری کے ساتھ باقاعدگی ہوتی ہے وہ مجھ میں نہیں تھی۔ عمر میری 18 سال کی لگ بھگ ہوگی، لیکن میں دینی معاملات سے ذرا دور ہی بھاگتا تھا۔ میوزک، موویز میری زندگی اور میری روٹین کا حصہ تھے۔ یہی حال کم و بیش میری پھپھو کے بیٹے عمر کا بھی تھا۔ پاکی ناپاکی کیا ہوتی ہے ہمیں معلوم سب کچھ تھا، مگر ڈیپتھ میں جانے کی کبھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ یوں ایک لاپرواہ سی زندگی گزر رہی تھی۔ میرے کچھ دوست بھی اس پروگرام میں شامل ہو گئے۔ ہم بڑے خوش تھے کہ بہت تفریح ہونے والی ہے، کیونکہ ہم سب ہی ہم عمر تھے اور کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں تھا۔ اگلا مرحلہ جو تھا وہ تھا کہ گھر والوں سے اجازت کا۔ سب کے گھر والے ان دنوں ہم سب کو اکٹھا بھیجنے کو ہچکچا رہے تھے، مگر ہم بضد تھے کہ ہم بڑے ہو چکے ہیں، گھر میں کرنے کو کچھ نہیں، ذرا باہر نکلیں گے تو فریش ہو جائیں گے۔ بالآخر ہمیں اجازت مل گئی۔ میرے ایک دوست کے پاس ہائلیکس تھی۔ ہم 5 لوگوں کے لیے یہ آئیڈیل تھی کہ سامان ہم پیچھے رکھ دیتے اور آگے ہم 5 آ جاتے۔ ضروری سامان ساتھ لیا اور ایک صبح ہم نے سفر کا آغاز کیا۔ میری امی کی عادت ہے کہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو وہ قرآن کے سائے میں صدقہ نکال کر ہمیں بھیجا کرتی ہیں۔ اس صبح بھی ہم فجر کے وقت اٹھے تو امی اور پھپھو کے لاکھ کہنے کے باوجود کہ نماز پڑھ لو، نماز پڑھ کر جاؤ، ہم نے ہمیشہ کی طرح دھیان نہ دیا، بس جلدی جلدی تیار ہو گئے، سامان پکڑا اور نکل کھڑے ہوئے سفر کو۔ سفر بہت اچھا گزر رہا تھا۔ اندازہ تھا کہ موٹر وے کے تھرو رات تک ہم ملتان پہنچ جائیں گے۔ زیادہ تر ڈھابے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہی ملے۔ ہم اسی لیے گھر سے اپنے کھانے پینے کی تیاری کر کے نکلے تھے۔ راستے پر ہم کولڈ ڈرنکس، جوسز، کبھی کوئی ڈرنک پیتے رہے۔ گرمی اتنی تھی اور گاڑی میں فل اے سی آن تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں دوپہر کا وقت آن پہنچا
اور ہم سب کو واش روم یوز کرنے کی ضرورت فیل ہوئی۔ سوچا تھوڑی دور ہی پیٹرول پمپ ہے، اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں۔ جب ہم پیٹرول پمپ پہنچے تو وہاں کنسٹرکشن ہو رہی تھی اور ہم واش روم یوز نہیں کر سکتے تھے۔ اگلا اسٹاپ کافی دور تھا۔ سوچا یہیں کہیں جگہ دیکھ کر فری ہو جاتے ہیں۔ سامنے ایک جگہ مٹی کا طوطا سا تھا اور اس کے ساتھ ہی گہرائی تھی۔ سوچا موقع اچھا ہے، ارد گرد کوئی نہیں تھا، کافی ویران جگہ تھی یہ۔ ساتھ ہی ایک برگد کا بہت پرانا گھنا درخت بھی تھا۔ میری پھپھو کے بیٹے عمر نے کہا کہ میں وہاں فری ہو کر آتا ہوں۔ بس یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ہم بھی جلدی سفر کرنا چاہتے تھے اور ہمارا سفر پھر شروع ہو جاتا ہے۔ گاڑی کی اگلی سیٹ پر میرا دوست جس کی گاڑی تھی اور دوسری سیٹ پر ایک اور دوست بیٹھا تھا۔ میں، عمر اور میرا تیسرا دوست ہم پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ہم عمر لڑکے ساتھ ہوں، لمبا سفر ہو تو موج مستی مذاق سب چلتا ہے، اور یہی اس وقت ہو رہا تھا۔ ہم سکر کے قریب تھے۔ میرا دوست گاڑی بھی چلا رہا تھا اور اسکول کے ٹیچرز کے قصے بھی سنا رہا تھا، اور ہمارا ہنس ہنس کے برا حال تھا۔ میں نے فیل کیا کہ عمر کچھ خاموش بیٹھا ہے۔ میں نے 2-3 دفعہ ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ کچھ غنودگی کے عالم میں تھا۔ اب ہوا یہ کہ میرے دوست نے کوئی بات کہی اور میں نے زور سے کہکہا لگایا، اور کہکہا لگاتے ہوئے ساتھ میں بیٹھے عمر کی ٹانگ پر میں نے زور سے ہاتھ دے مارا، جس طرح ہم اکثر ہی کرتے ہیں۔ میرا اس کی ٹانگ پر ہاتھ مارنا تھا کہ وہ غصے سے میری طرف مڑا اور میرا گلا پوری طاقت سے دبانا شروع کر دیا۔ غصے میں اس کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں۔ ساتھ جو گاڑی چلا رہا تھا اس نے بلیک مرر میں یہ سب دیکھ کر زور سے کہا، کیا کر رہے ہیں عمر؟ میرے ساتھ جو دوست بیٹھا تھا اس نے عمر کو پیچھے کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی۔ میرا دم بالکل نکلنے کو تھا کہ عمر نے مجھے چھوڑ کر ساتھ بیٹھے دوست کے ہاتھ کو دانتوں سے دبا لیا۔ گاڑی میں ایک دم چیخو پکار مچ گئی۔ ساتھ نے فوراً گاڑی کو سائڈ پر روک لیا۔ شکر ہے کہ اس ٹائم پر موٹر وے پر ہم نہیں چڑھے تھے، ورنہ گاڑی روکنا بہت مشکل تھا۔ ساتھ اور دوسرے دوست نے زور لگا کے عمر سے اپنے دوست کو بچایا، مگر عمر پر تو جیسے جنون سوار تھا۔ اس کی یہ حالت آج تک میں نے نہیں دیکھی تھی، یا میں ایسا سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ عمر ایسا بھی کر سکتا ہے۔ وہ تو بہت ہی پڑھا لکھا، بااخلاق اور مہذب جوان تھا۔ اس نے دانتوں سے گوشت کو سختی سے دبا رکھا تھا، اور اس کی یہ حالت دیکھ کر خوف کے مارے میں کانپ رہا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ عمر اس طرح سے بھی ریئیکٹ کر سکتا ہے، لیکن یہ عمر وہ عمر نہیں تھا۔ یہ کوئی عام انسان والی حرکتیں نہیں تھیں۔ اس نے دانتوں سے گوشت کو سختی سے دبا رکھا تھا۔ میرا دوست چیخیں مار رہا تھا۔ میں دوسری طرف کھڑا اپنا گلا پکڑے کھانس کھانس کر بے حال ہو رہا تھا۔ اب سب نے مل کر عمر کو پیچھے ہٹایا تو میرے دوست کے بازو کا گوشت عمر کے منہ میں تھا، اور میرے دوست کے بازو سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا۔ عمر کے منہ میں گوشت کا لوتھڑا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں چیخا، عمر تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ساتھ چیخا، فرحان یار یہ تمہارا کزن تو بالکل پاگل ہے۔ اتنے میں عمر نے پھر میرے دوست پر حملہ کر دیا۔ ہم سب اسے بچانے دوڑے، مگر عمر پر تو جیسے خون سوار تھا۔ دہشت تھی اس کی آنکھوں میں۔ ساتھ نے بولا، کیا چیز ہو بھائی تم؟ ساتھ کا بولنا تھا کہ عمر کی آنکھیں ایک دم اوپر کو چڑھ گئیں۔ وہ بھاری بھرکم چنگھاڑتی ہوئی آواز میں بولا کہ یہ ہمارا ہے، ہم اسے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اور ہم خوف زدہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ساتھ بولا، کون ہو تم؟ عمر اسی بھاری لہجے میں بولا، جس کے گھر تم گند کر کے آئے ہو۔ اسی لمحے مجھے خیال آیا کہ وہ جو غلطی ہم کر کے آئے ہیں، بس یہ اسی کا مسکن تھا۔ میرے دوست اور ہم ایک دوسرے کو حیرت سے تک رہے تھے، کیا کریں کیا نہ کریں۔ میں نے کہا، پلیز ہمیں معاف کر دیں، ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ آپ کا گھر ہے۔ عمر پھر اسی بھاری آواز میں بولا کہ تم نے میرے نماز کے پڑھنے کی جگہ کو خراب کیا ہے، میں تم سب کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہم بری طرح پھنس چکے تھے۔
गाड़ी में बैठकर भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि उमर को छोड़ना नामुमकिन था। साथ ने कहा, जो जो दुआएं याद हैं बस पढ़ते जाओ। हमने जो भी हमें दुआएं याद थीं वो पढ़ डाली। कुछ देर बाद उमर एक तरफ को लेथार्जिक होकर गिर पड़ा। हम दुआएं पढ़ते जा रहे थे, साथ हम सब में अकल से काम ले रहा था। बोला, उमर को डाले में डालो और सब दुआएं पढ़ते रहो। हम सबसे पहले कोई मस्जिद देखते हैं, ये किसी साहिब ईमान से मशवरा लेने का वक्त है। मैं बोला, वापस चलते हैं। साथ बोला, ऐसे नहीं जा सकते, करीबी एक मस्जिद है, वहाँ चलते हैं। सब दुआओं का विर्द जारी रखो, विर्द ना रुके। हम सब गाड़ी में खौफज़दा हालत में दुआएं पढ़ते जा रहे थे और पीछे मुड़ मुड़ कर उमर को भी देख रहे थे। उमर बेसुध गाड़ी में पड़ा हुआ था। मस्जिद बिल्कुल पास थी। साथ और आगे बैठा हुआ दोस्त तेज़ी से गाड़ी से उतरे। ज़ोहर की नमाज हो चुकी थी। मस्जिद में कम ही नमाजी रह गए थे। हम सब दोस्त गाड़ी में बैठे मुसलसल दुआएं पढ़ रहे थे और उमर पर नज़र किए हुए थे। साथ ने पेश इमाम को सारी बात बताई। उन्होंने उमर को 2-3 बंदों के ज़रिए अंदर मस्जिद से मुंसलिक कमरे में बिस्तर पर लेटा दिया। उन्होंने कहा कि आपको भरी दोपहर में ये हरकत दरख्त के नीचे करने को किसने कहा था? इस जिन की इबादत की जगह को आप लोगों ने गंदा किया है। इस जिन से छुटकारा अब नामुमकिन है। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन से रख गई, क्योंकि फुप्पो का बेटा एक तो बाहर से आया हुआ था और दूसरा मैं ही सबको तफरीह के लिए लेकर निकला था। मैंने तो रोना शुरू कर दिया कि प्लीज़ इसको बचा लें। इमाम मस्जिद ने कहा कि ज़रा हौसला रखें। सबसे पहले उन्होंने करीबी हॉस्पिटल मेरे दोस्त को भेजकर उसकी बैंडेज करवाई। उसके हाथ का खून अभी तक बह रहा था। हमें फ़ौरन कराची पहुंचना था ताकि उसको किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाया जा सके। पेश इमाम ने किसी से फ़ोन पर बात की और किसी से यहाँ आने की रिक्वेस्ट की। इतने में उमर को होश आ गया था, लेकिन पेश इमाम ने पहले ही उसके हाथ को बिस्तर से बांध दिया था। वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं मार डालूंगा इन सब को। इन सब ने मेरा घर ख़राब किया है, मेरी इबादत की जगह को ख़राब किया है। और मैं उसे इस हाल में देखकर रोए जा रहा था। वो उमर नहीं लग रहा था, उसकी हालत बिल्कुल अजीब थी। पेश इमाम ने कहा कि आप लोग सब वज़ू करें और वज़ू करने के बाद सूरह बकरा की तिलावत शुरू करें। लेकिन हम तो पाक थे ही नहीं कि कुरान को हाथ लगाते और सूरह बकरा की तिलावत करते। पेश इमाम फ़ौरन मामला समझ गए और कहा, खुदा के लिए सफ़र का मतलब ये नहीं कि आप लोग पाकी और नापाकी का ख्याल ना रखें। खुद तो नापाक हालत में हैं ही, उस जिन की भी चाय नमाज को आपने गंदा किया और मैं इस कदर शर्मिंदा कि काटो तो लहू नहीं। पेश इमाम ने कारी बच्चों को बुलवा के सूरह बकरा की तिलावत शुरू करवा दी। उधर उमर का हाल बुरा था, उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। इसी अस्ना में पेश इमाम ने जिन साहब को फ़ोन किया था वो पहुंच गए। मामले की तफसीलात से आगाह होने के बाद सबसे पहले उन्होंने पानी मंगवाकर उमर को उसी बिस्तर पे बंधी हालत में कपड़ों समेत नहला दिया। वो कुछ पढ़ते जा रहे थे और उमर पर पानी डालते जा रहे थे। फिर अर्के गुलाब छिड़का। आप उमर से मुखातिब हुए कि आप जो भी हैं वो मुझसे बात करें। उमर फिर उसी भारी आवाज़ में बोला कि इन्होंने मेरी जगह को नापाक किया है। उन साहब ने कुछ और दुआएं पढ़ी, उस जिन से बात की। वो जिन किसी सूरत जाने को तैयार नहीं था। मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा था। मैं और मेरा एक दोस्त बाहर आ गए। मैं रोए जा रहा था। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे हालात हो जाएंगे। तभी साथ खड़े एक कारी लड़के ने कहा कि आप नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से मदद मांगें। हम मस्जिद के गुस्ल खाने गए, नहाए धोए, वज़ू किया, पाक कपड़े पहने और फिर अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हुए। मेरे आंसू नहीं थम रहे थे। मैं शर्मिंदा शर्मिंदा अपने रब के सामने खड़ा था। नमाज अदा की और फिर रो रो कर उमर की ज़िंदगी के लिए दुआएं की और अल्लाह से वादा किया कि आइंदा नमाज बाकायदगी से पढ़ूँगा, बस अल्लाह उमर को ज़िंदगी दे दे। मैं सजदे में रोए जा रहा था
اور دعائیں کرتا جا رہا تھا۔ ادھر وہ صاحب کمرے میں عمر کا معاملہ دیکھ رہے تھے۔ میں بس وہیں جائے نماز پر بیٹھا رہا۔ اندر جانے کا حوصلہ میرے میں نہیں تھا۔ میں عمر کو ایسی حالت میں دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ روتے روتے میں غش کھا کر گر پڑا اور وہیں بے ہوش ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں مجھ پر پانی کے چھینٹے ڈالے گئے اور میں ہوش میں آیا۔ پتہ چلا کہ عمر کی حالت اب بہتر ہے۔ ان صاحب نے عمر پر اس جن کے اثر کو ختم کر ڈالا تھا، مگر ہمیں اس جن کی رہائش یعنی اس برکت کے درخت کو پاک کرنا تھا۔ عمر کچھ ہوش میں آیا مگر اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اس کو تھکاوٹ بہت تھی اور وہ ہم سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا، یہاں کیوں آ گئے ہو؟ ہم نے بہانہ کر دیا کہ کچھ طبیعت خراب تھی سو یہاں مسجد میں ٹھہر گئے۔ ساتھ باہر آیا تو پریشانی کے عالم میں تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا سوچو، یہ جن عبادت گزار تھا، اسے کتنا برا لگا کہ ہم نے اس کی عبادت کی جگہ کو خراب کیا، اس کی عبادت میں خلل پڑا۔ وہ جن تھا، اس نے ایسے ہی غصہ نکالنا تھا۔ سوچو ہمارا رب ہم سے کتنا ناخوش ہوگا۔ ہم تو بے نمازی ہیں، ہمیں تو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم لوگوں کا مجھے نہیں معلوم، مگر میں نے آج سے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ایک بھی نماز قضا نہیں کروں گا، پابندی کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ اس عبادت کی ہمیں ہی ضرورت ہے، ہمارے رب کو تھوڑی۔ آج عمر کو کچھ ہو جاتا تو بتاؤ ہم میں سے کون اس کی ماں کو جواب دیتا؟ میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کتنی مشکل سے ان صاحب نے اس جن کو عمر میں سے نکالا۔ وہ صاحب مجھے خفقے کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کاش ہم سب میں بھی کوئی نیک بندہ ہوتا۔ یہی وہ موڑ تھا جو ہم سب کو تبدیل کر گیا۔ کووڈ کے باوجود وہاں مسجد میں سب نے ہمارا بہت خیال رکھا، کوئی ہم سے دور نہیں بھاگا۔ ان اللہ کے بندوں کا یہی کہنا تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کے بندوں کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم رات وہیں ٹھہرے۔ وہ صاحب ساری رات عمر پر کچھ نہ کچھ پڑھتے رہے۔ ہم سب سے بھی انہوں نے گفتگو کی جو بہت مہذب تھی۔ شکر رات خیریت سے گزری۔ صبح ہم واپس اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے، مگر اس عہد کے ساتھ کہ اب زندگی لاپرواہی سے نہیں بلکہ ذمہ داری سے گزارنی ہے۔ ہم نے ان صاحب کے بھیجے گئے بندوں کے ساتھ اس جگہ کو دھویا، پاک کیا، اگربتی جلائی، لبان سلگایا، تلاوت قرآن کی۔ جب وہ جگہ پاک ہو گئی تو وہاں ہم نے ٹھنڈی ہواؤں کو محسوس کیا، سنسناہٹ بھی محسوس ہوئی، اور یوں ہم اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ سب کو ہمارے اندر ایک بدلاؤ محسوس ہوا، اور پھر ہم نے گھر والوں کو سب چیزوں سے آگاہ کیا۔ پھپھو بہت ڈر گئی تھیں، عمر کا روحانی خیال رکھتی۔ شکر الحمدللہ سب کچھ ٹھیک رہا۔ تو یہ واقعہ تھا جس نے ہماری زندگی کے رخ موڑ دیے۔ ہمارا ایک اچھا انسان بننے میں بلکہ ایک اچھا مسلمان بننے میں اس واقعے کا کلیدی کردار ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے بہتر کرتا ہے۔ میری ماں نے جاتے وقت میرا صدقہ نکالا تھا اور ہمیں دعاؤں کے حصار میں لیا تھا۔ شکر ہے پروردگار کا کہ ہم بحفاظت گھر پہنچے۔ یہ واقعہ ایک خوفناک تجربہ تھا۔ عمر کو کچھ نہیں یاد کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن وہ بے حد خوفزدہ رہا۔ آج بھی یہ واقعہ ہم یاد کرتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو کائنڈلی ہماری ویڈیوز کو لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کامنٹ کر کے ہمیں یہ ضرور بتائیے کہ آپ ہمیں کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس بھی ایسی ہی کوئی سٹوری ہے جسے آپ نے یا آپ ایک سے جاننے والے نے ایکسپیرینس کیا ہو تو کائنڈلی ہمارے ساتھ ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل ایڈریس پر اسے شیئر کریں، ہم ضرور اسے نریٹ کریں گے۔ تھینک یو۔